روایت ہے برا ابن عازب سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی فرماتے ہیں کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ تو وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اسے سچا جانا۔ یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ یثبت اللہ الآیہ، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس کھول دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، اور تا حد نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ رہا کافر، حضور نے اس کی موت کا ذکر فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ فرمایا پھر اس تک وہاں کی گرمی اور لو آتی ہے۔ فرمایا اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہاں اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط ہوتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائیں، اس سے اسے مارتے ہیں ایسی مار جس سے جن و انس کے سوا پورب پچھم کی مخلوق سنتی ہے، جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ یہ حدیث احمد بن حنبل اور ابو داود میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کیا گیا کہ آپ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اس سے روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پا گیا تو بعد والی منزلیں اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے ہی نجات نہ پائی تو بعد والی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے کوئی منظر نہ دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ وحشت ناک ہے۔ اسے ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔